السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار کے کرم سے آج ہم یہاں اس کے گھر میں جمعہ جیسی عظیم عبادت کے لیے جمع ہے۔ کرم اس پروردگار کا جس نے ہم سب کو پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا اور آپ کی محبت و آپ کی اطاعت کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنایا۔ حضرات محترم، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو حسباً نسباً خاندانی دریانی و ننیانی نسل در نسل باپ دادا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام پر رکھا اور انشاءاللہ قیام قیامت ہم سب کی نسلیں اسلام پر ثابت کرنے سے چلیں۔ اور پھر اللہ رب العزت کا سب سے بڑا کرم ہم پر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں فطرتاً ماں پیٹ مسلمان رکھا۔ اسلام کے لیے نہ ہی ہم نے کوئی جدوجہد کی، نہ ہی ہمیں میدان جنگ میں جانے کی ضرورت پیش آئی، اور نہ ہی کبھی اسلام کی تبلیغ کے لیے ہم سوشل بائیکاٹ کا شکار ہوئے، اور نہ ہی ہمیں اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑی، اور نہ ہی کسی قسم کی مصیبت اور آفت میں ہم مبتلا ہوئے، بلکہ بڑے سکون کے ساتھ ہم اسلام پر قائم ہیں اور اسلامی قوانین پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر تاریخ اسلام کا جائزہ لیا جائے تو آج سے 1400-1500 سال پہلے سے آج تک اگر اسلام لے لیا جائے اور اس کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اس روئے زمین پر اسلام کو پھیلانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی گئی، بڑی بڑی شہادتیں ہوئی، اور مصیبتوں اور تکلیفوں کو برداشت کیا گیا۔ اور اگر آپ اسلام کے لیے قربانیوں کا جائزہ لیں اور اسلام کے لیے تکلیفوں کا جائزہ لیں، اسلام کے لیے مشقتوں اور مصیبتوں کا جائزہ لیں، تو مردوں کے برابر عورتوں نے بھی اسلام کے لیے شہادتوں کو پیش کیا۔ مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی اسلام کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مدینہ منورہ میں
اللہ کی راہ میں خیر و خیرات کرنے اور صدقہ کرنے کا حکم دیا، تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر ساری مدینے کی عورتیں اپنے گھروں کے جانوروں کو اور اپنے زیورات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ تو یہی نہیں بلکہ آپ اگر تاریخ اسلام کا جائزہ لیں تو جہاں مردوں نے اپنے خون کے ذریعے اسلام کو مضبوط کیا، تو وہی عورتوں نے اپنے دودھ کے ذریعے اسلام کی بنیاد کو پختہ کیا، اپنی پرورش کے ذریعے اسلام کی نسل کو نبھایا اور اپنی گود کی بیاریوں کے ذریعے اسلام کے باغ کو آباد کیا۔ اور جب اسلام میں نیک لوگوں کا ذکر چلتا ہے، جب اسلام میں صالحین کا ذکر چلتا ہے، جب اسلام میں اولیاء کا ذکر چلتا ہے، تو اکثر اولیاء اللہ میں، صالحین میں، شہداء میں مردوں کا ذکر ہوتا ہے۔ مگر اگر تاریخ کو کھول کر دیا جائے تو اسلام کے لیے عورتوں نے بھی بہت بڑی قربانیوں کو پیش کیا ہے، بہت بڑی قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ اور ولایت کا معاملہ دیکھا جائے تو اسلام میں کچھ ایسی عورتیں اور کچھ ایسی خواتین ولایت کی اتنی بلند منزل پر تھی کہ اس زمانے کے مرد اولیاء کی ان کی ولایت کا مقابلہ نہیں کرتے تھے۔ تو اسلام میں کئی عورتیں ایسی گزری ہیں جو ولایت کی بڑی اور بلند مرتبے پر وہ فائز تھی۔ تو اسی لیے اسلام نے عورت کو ہر گمراہی اور ہر عیب سے محفوظ رہنے کے لیے دائرہ بنا دیا، اور اس دائرے میں اسلام نے عورت کو مکمل مضبوط رکھا۔ اسلام میں عورت کا دائرہ کیا ہے؟ اسلام میں عورت کے لیے بڑا مختصر دائرہ ہے، بڑی مختصر بندش ہے اور بڑی آسان بندش ہے اسلام میں عورت کے لیے۔ کیا بندش ہے اسلام میں عورت کے لیے؟ اتنی سی بندش ہے کہ باپردہ ہو اور اپنی نظر کو غیر سے بچاؤ اور اپنے آپ کو غیر کی نظر سے بچاؤ، اور اس کے علاوہ اور کوئی بندش اسلام میں عورت کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی بندش کے دائرے میں اسلام نے عورت کو اتنی آزادی دی ہے، اتنی آزادی دی ہے، اتنی آزادی دی ہے کہ دوسرے مذہب میں اتنی آزادی آپ کو کہیں نہیں ملے گی، کہیں نہیں ملے گی۔ صرف اسلام نے عورت کے لیے اپنی عزت کو بچانا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنی نظر کو بچانا اور اپنے پردے کی حفاظت کرنا، اتنے دائرے میں عورت کو رکھا، اور اس دائرے میں اسلام نے عورت کو ہر قسم کی آزادی دی۔ اب کیسی آزادی اسلام نے دی عورت کو؟ دیکھیے میرے دوستوں، کہ دوسرے مذاہب کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ دوسرے مذہب میں نکاح کے بعد عورت اپنے باپ کے گھر کی وارث نہیں کہلاتی، مگر اسلام نے نکاح کے بعد بھی عورت کو اپنے باپ کے گھر کے ترکے میں حصے دار بنایا۔ یہ دوسرے مذہب کا ایک اور اصول ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد اگر دیکھیں اس کی اولاد بھی گناہ ہو، شوہر کی جائیداد کی حقدار نہیں کہلاتی، مگر اسلام نے عورت کو مکمل طور پہ شوہر کی جائیداد کا وارث بنایا، شوہر کی جائیداد کا محافظ بنایا، شوہر کی جائیداد کا امین بنایا اور شوہر کی جائیداد کا نگہبان بنایا۔ اور پھر دیکھیے کہ عورت کو اسلام نے کتنا بڑا موقع دیا، کتنا بڑا موقع دیا، کتنا بڑا عورت کو موقع دیا کہ استاد کا مرتبہ بعد میں شروع ہوتا ہے، پیر کا مرتبہ بعد میں شروع ہوتا ہے، مگر اسلام نے سب سے پہلے عورت کی گود کو بلند کیا اور کہا کہ بچے کے لیے سب سے پہلی دستگاہ اس کی ماں کا گود ہوتا ہے۔ تو اسلام نے ماں کی گود کی اہمیت کو بہت بلند کیا، شریعت نے ماں کی گود کی عظمت کو بہت بلند کیا، اور شریعت نے عورت کو اپنے گھر کے کردار میں اتنا اہم بنایا، اتنا اہم بنایا، اتنا اہم بنایا کہ اب اس کے گھر کا مکمل اسلام، اس کے گھر کی مکمل پرورش، اس کے گھر کا مکمل تقویٰ اور طہارت کا ذمہ دار اسلام نے عورت ہی کو بنایا۔ تو گویا کہ عورت
مرد سے زیادہ اپنے گھریلو معاملات میں اللہ نے عورت کو ذمہ داری دے رکھی ہے، اور عورت ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نسل کی حفاظت کا سب سے بہترین استاد بنا کے رکھا ہے، سب سے بہترین استاد بنا کے رکھا ہے۔ اور پھر دیکھیے میرے دوستوں، ایک عورت کے مقام کو اسلام نے جتنا بلند کیا ہے کسی اور مذہب نے بلند نہیں کیا، کسی اور مذہب نے بلند نہیں کیا۔ بہن کے مرتبے کو اسلام نے علیحدہ رکھا، ماں کے مرتبے کو اسلام نے بتایا، اور جب ماں کا تعارف ہو جائے تو اسلام نے ماں کے رشتے کی بھی اہمیت کو بتایا، اور خالہ کا مرتبہ اسلام نے اپنی ماں کے برابر بتایا، چاچیوں کا مرتبہ بھی اسلام نے اپنی ماں کے برابر بتایا، خالوں کا۔ تو ہر مرد کے جہاں تک آپ اسلام میں عورتوں کو ڈھونڈتے جائیں گے، عورتوں کو ڈھونڈتے جائیں گے، تو ہر میدان میں عورتوں نے اپنا حصہ جس کو جیسے ہو سکتا ہے ویسے پیش کیا۔ میدان جنگ دیکھیے آپ کہ بڑی بڑی جنگیں ہوئی دور رسالت میں، بڑی خطرناک جنگیں ہوئی دور رسالت میں۔ دور رسالت کی جگہوں کو اگر دیکھا جائے تو میدان جنگ میں جہاں مرد دشمن کے سامنے ٹھہرے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی، وہی اسی میدان جنگ میں آپ کو عورتیں بھی نظر آئیں گی، اسی میدان جنگ میں عورتیں بھی نظر آئیں گی۔ خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے، یہودیوں سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر نکل رہا تھا، اور خیبر کی جنگ اسلام کے لیے بڑی چیلنج والی جنگ تھی، خیبر کی جنگ اسلام کے لیے بڑی اہم جنگ تھی، اور آج تک یہودی خیبر کی ماں کو نہیں بھول پائے۔ 1400 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، آج تک اسرائیل میں یہودی خیبر کے سبب کو نہیں بھول پائے۔ بڑی ہی اہم جنگ خیبر کی، اور بڑی ہی خطرناک جنگ، اور سب سے بڑی جنگ خیبر کی۔ کئی دنوں تک وہ خیبر کی جنگ چلتی رہی، تو جب آپ خیبر کی تاریخ کو پڑھیں گے تو خیبر کے لیے جب لشکر مدینہ منورہ سے نکل رہا تھا تو اس لشکر میں عورتیں بھی جمع ہو گئی، اور جب عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس کی اجازت سے لشکر میں شامل ہو رہی ہو اور کس لیے تم شامل ہو رہی ہو، تو عورتوں کی اس جماعت نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا کام روئی بنانا ہے، ہم روئی بناتے ہیں، ہم مرہم پٹیاں بناتی ہیں، اور ہمیں مرہم بنانے کا طریقہ آتا ہے، اور ہمیں کچھ لوگوں کو بہترین کھانا بنانا آتا ہے، اور ہمیں کچھ لوگوں کو اچھی خدمتیں آتی ہیں۔ تو رسول اللہ نے پوچھا یہ سب کیوں بتا رہی ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ، ہمارے مرد میدان جنگ میں اگر زخمی ہو جائیں گے تو انہیں مرہم کون لگائے گا؟ ہمارے جوان میدان جنگ میں اگر وہ بھوکے رہیں گے تو انہیں کھانا کون کھلائے گا؟ ہمارے مجاہدین اگر میدان جنگ میں پیاسے رہیں گے تو دور دور کنویں پہ جا کر ان کے لیے پانی کون لائے گا؟ اے رسول اللہ، آپ ہمیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیں تاکہ ہم دور دور کنویں سے پانی بھر کے مجاہدین کو پلائیں، ہم ان کے زخموں کے لیے پٹیوں کو تیار کریں، ان کے زخموں کے لیے روئیوں کو تیار کریں، اور ہم ان کے لیے سلاحوں کا انتظام کریں، کھانوں کا انتظام کریں۔ تو میدان جنگ کی تاریخ بتاتی ہے کہ میدان جنگ میں کے ایک حصے میں عرب کی 72 عورتیں بھی رہتی تھی جو دواؤں کو تیار کرتی تھی، مرہموں کو تیار کرتی تھی، بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ میدان جنگ کے زخمیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اٹھا کر لا کر خیبر علاج کے لیے ان کو پہنچایا کرتی تھی۔ تو میرے دوستوں، تو عورت کا بہت بڑا حصہ اسلام میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں ہر طریقے کی آزادی عورت کو دے رکھی ہے، ہر طریقے کی آزادی عورت کو دے رکھی ہے۔ اور اگر آپ عمل، تقویٰ، طہارت اور پاکیزگی، عبادت اور ولایت کے معاملے میں آپ عورتوں کو دیکھیں تو میں نے پہلے بھی ایک جملہ کہا ہے کہ ہر زمانے میں ایک دور ایسا گزرا ہے کہ اس دور میں کچھ عورتیں ولایت کی اتنی بڑی منزل پر فائز ہوئی ہے کہ اس زمانے کے صالحین بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اتنی بڑی ولایت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو نوازا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ذرا دیکھیے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بہت بڑے ولی حضرت ابراہیم بن ادھم ہیں، بہت بڑے ولی، معمولی نام نہیں ہے حضرت ابراہیم بن ادھم کا۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم بن ادھم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزارش کی کہ اے پروردگار، جنت میں تو کسی کو اکیلا نہیں رکھتا بلکہ جوڑی کے ساتھ رکھتا ہے، مرد اور عورت زندہ رہتے ہیں، اے اللہ مجھے وہ عورت تو دنیا ہی میں دکھا دے جو جنت میں میری جوڑی ہے۔ تو جنت میں جو حضرت ابراہیم بن ادھم کی جوڑی تھی، اس جوڑی کو دنیا ہی میں آپ دیکھنا چاہتے تھے، تو اللہ سے دعا کیا، تو فوراً حضرت ابراہیم
بن ادھم کے لیے الہامی جواب آیا کہ ابراہیم بن ادھم کیا تم زمین پر بھی جنت میں اپنی جوڑی کو دیکھنا چاہتے ہو تو سنو، ہم نے جنت میں تمہاری جوڑی ایک بکریاں چرانے والی عورت کے ساتھ رکھا ہے۔ جنت میں اللہ نے تمہاری نسبت کو ایک معمولی جھوپڑی میں رہ کر بکریاں چرانے والی عورت کے ساتھ تمہاری جوڑی کو اللہ نے جنت میں مقرر کیا ہے، اور وہ جنت میں تمہاری ساتھی رہے گی، تمہاری بیوی رہے گی، اور اس کا نام سلامہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم اس عورت کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے، تو آپ کو پتہ مل گیا کہ سلامہ فلاں مقام پر بکریوں کو چرا رہی ہے، تو وہاں گئے اور ابراہیم بن ادھم نے سلام کیا حضرت سلامہ کو۔ تو یہ پہلی ملاقات ہے، آج تک سلامہ نے ابراہیم بن ادھم کا چہرہ نہیں دیکھا، پہلی ملاقات ہے۔ اگر ابراہیم بن ادھم نے جب سلام کیا تو حضرت سلامہ کو خاتون بنیا ہے، آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ وعلیکم السلام یا ابراہیم۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نام سن کے حیران ہے، کہا کہ یہ عورت پر ولایت کی بڑی بلندی برپائی ہے، یہ تو میرا نام جانتی ہے۔ پوچھا کہ اے سلامہ، میں تو اس مقام پر پہلی بار آیا ہوں، جنت میں پہلی بار آیا ہوں، میں تم سے پہلی بار مل رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ میرا نام تمہیں کس نے بتایا؟ تو بیوی سلامہ نے کہا کہ ابراہیم بن ادھم، جس نے تمہیں میرا نام بتایا ہے اسی نے تمہیں میرا نام بتایا ہے، اسی نے مجھے تمہارا نام بتایا ہے کہ ابراہیم میرے پاس آنے والا ہے، ابراہیم میرے پاس آنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم جیسے وقت کے اتنے بڑے ہوئی، جب حضرت سلامہ جیسی خاتون کی ولایت کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اے سلامہ، مجھے کچھ نصیحت کرو، مجھے کچھ نصیحت کرو۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم کا یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ عورت صرف اور صرف اپنے گھر کی بیوی بن کے نہیں رہی اسلام میں، بلکہ عورت ولی بنانے والی بن کر بھی رہی، عورت عالم بنانے والی بن کر بھی رہی، عورت محدث بنانے والی بن کر بھی رہی، اور عورت لوگوں کو ولایت سے نوازنے والی بھی بن کر رہی اسلام میں۔ تو الحمد کے حضرات محترم، تو ان لوگوں نے کیسے اس مقام کو پایا؟ دیکھیے ایک اور چیز ہے کہ کتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت بابا فرید ہے نا، بابا فرید رحمت اللہ ہے، پڑوسی ملک میں پایا گیا ہے، بہت بڑا مقام ہے ولایت میں، بہت بڑا مقام بابا فرید کا۔ تو آپ کا معاملہ ایسا تھا کہ ہر کوئی، کیا خاص، کیا عام، کیا عالم، کیا بادشاہ، کیا امیر، کیا غریب، ہر کوئی آپ کے در پہ لگا ہوا رہتا تھا۔ تو ایک دن بابا فرید اپنی ماں کے پاس آئے اور آ کر ماں سے کہا کہ امی دیکھو تمہارا بیٹا کتنا بڑا ہو گیا ہے، کہا کہ امی دیکھو تمہارا بیٹا کتنا بڑا ہو گیا ہے، اور کہا کہ امی ذرا اپنے بیٹے کے کمال کو دیکھو کہ تمہارے بیٹے میں کیا کیا کمالات آ گئے ہیں، کتنا کمال والا ہو گیا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹے یہ بتا کہ میرے بیٹے میں کیا کمال آ گیا ہے جو میں نہیں جانتی؟ تو کہا کہ امی مجھ میں کمال اتنا آ چکا ہے اور تمہارا بیٹا اتنا با کمال ہو چکا ہے کہ اللہ نے تمہارے بیٹے فرید کو ولایت کی ایک اونچی منزل پر رکھا ہے، اور امی تمہارے بیٹے کا کمال دیکھو کہ فرید کی چوکھٹ پر ہر کوئی فرید کے ایک جھلک کے دیدار کے لیے رہتا ہے۔ زمانہ آپ فرید کی ایک جھلک کے لیے چوکھٹ پر گھنٹوں گھرا ہوا رہتا ہے، تمہارا بیٹا فرید اتنا کمال والا ہوا ہے۔ تو یہ سن کر بابا فرید کی ماں نے کہا کہ بیٹے اس میں تمہارا کچھ کمال نہیں ہے، یہ کمال تو میرا ہے۔ یہ ماں کہتی ہیں کہ بیٹے جو تم ولایت کی اتنی بڑی منزل پہ پہنچ چکے ہو، اس میں تمہارا کچھ کمال نہیں ہے، اس میں کمال میرا ہے۔ پوچھا اماں تمہارا کمال کیسا؟ تو کہا کہ بیٹے میں نے تمہیں کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، جب کبھی تم نے دودھ دیا تو باوضو ماں کا دودھ دیا، تو جو بچہ ماں کی گود میں باوضو ماں کا دودھ پیتا ہے بڑا ہو کر ایسے کمال والا نہیں تو اور کیا بنے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ بیٹے فرید یہ کمال تیرا نہیں ہے بلکہ یہ کمال تیری ماں کے دودھ کا ہے۔ یہ بابا فرید کی ماں کہتی ہے۔ تو الحمد کے حضرات محترم، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے جو حالات ہم میں ہیں، آج کے جو معاملات ہم میں ہیں،
اور آج جو ہم اپنی اولاد کو کوس رہے ہیں کہ یہ بگڑ گئی ہے، بگڑ گئی ہے، بگڑ گئی ہے، بگڑ گئی ہے، اولاد بگڑ گئی ہے، اولاد بگڑ گئی ہے، تو اس واقعے سے حقیقت کو دیکھ لو کہ بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے، بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے۔ آج اسلام کی عظمت بڑوں میں نہیں ہے، آج اسلام کا ڈر بڑوں میں نہیں ہے، آج شریعت کا لحاظ بڑوں میں نہیں ہے۔ آج گھر کی ماں گھر کی اہم ذمہ دار ہوتی ہے، اور گھر کی ماں اور گھر کی عورتوں کے پاس اسلام اور شریعت کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ تو جس ماں کے پاس اسلام اور شریعت کا لحاظ نہ ہو، پھر اس کی اولاد اسلام پہ کیسے ٹکے گی؟ جس ماں کی زبان پر سچائی نہ ہو، اس کی اولاد سچائی پہ کیسے ٹھہرے گی؟ جو ماں اپنی اولاد کو کبھی مصلی پہ نظر نہ آئے، اس کی اولاد مصلی پہ کیسے ٹھہرے گی؟ جو ماں کبھی اپنے گھر میں اپنی اولاد کے سامنے قرآن پڑھتی ہی نظر نہ آئے، تو اس کی اولاد قرآن کیسے پڑھے گی؟ جو ماں کبھی اپنی اولاد کے سامنے نفل روزے رکھتے ہوئے نظر نہ آئے، تو اس کی ماں روزے کیسے رکھے گی؟ ارے جو ماں اپنی اولاد کو پردہ اور نظر کی نیچے رکھنے کی تعلیم دینے کے بجائے، وہی ماں اپنی اولاد کو گود میں بٹھا کر ٹی وی لگا کر بے پردگی کے سینس اور بے حیا فلمیں ماں اپنی اولاد کو گود میں بٹھا کر دیکھنے لگے، اور بے حیا گیری کا راستہ خود اپنی اولاد کو بتاتے، تو بتاؤ یہ اولاد با حیا کیسے بنے گی؟ یہ اولاد با حیا کیسے بنے گی؟ میرے دوست یاد رکھو، آج مسلمانوں کے صفوں میں، مسلمانوں کے نوجوانوں میں، اگر آج مسلمانوں کے صفوں میں گانجے کی لت ہے، تو آج مسلمان برادری گانجے کی لت میں پڑنے کا ذمہ دار نہ تو کوئی مسجد ہے، نہ تو کوئی خطیب ہے، نہ تو کوئی عالم دین ہے، بلکہ اگر آج ہماری نوجوان نسل گانجے کی جیسی نشہ کے حوالے ہو رہی ہے، تو خود اس کا گھر اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر آج حالت نشے میں ہماری نوجوان نسل پھر رہی ہے، تو اس کا ذمہ دار خود اس کا گھر ہے۔ آج ہماری بیٹیاں پریشان حال کے گھوم رہی ہیں، تو آج اس کا ذمہ دار خود اس کا گھر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے دوستوں، کہ شریعت کو ہم نے اپنے دل میں، شریعت کو ہم نے اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں اور اپنی رگوں سے، اپنے دماغ سے ہم نے شریعت کو اتنا ختم کر دیا ہے، اتنا شریعت کو ختم کر دیا ہے کہ ہمارا دل مردہ ہو گیا ہے، اور جب دل مردہ ہو گیا ہے تو رشتے داری کا درد ہم میں ختم ہو چکا ہے، ایک دوسرے کا لحاظ ہم میں ختم ہو چکا ہے، بھائی بہن کا درد ہم میں ختم ہو چکا ہے، ماں باپ کی محبت ہم میں ختم ہو چکی ہے، چاچا اور بھتیجے کا لحاظ ہم میں ختم ہو چکا ہے، ماموں اور بھانجے کا لحاظ ہم میں ختم ہو چکا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ ایک بیماری ہم میں آ گئی ہے، وہ بیماری یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں شریعت کو دفن کر دیا ہے، اور شریعت کو دفن کرنے کی وجہ سے رشتے داری کا درد ہمارے دل سے ختم ہو چکا ہے، اور ہمارا دل اتنا بے رحم ہو چکا ہے، اتنا بے رحم ہو چکا ہے کہ بہن بھوکی مر رہی ہے تو بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے، بھائی بیماری سے تڑپ رہا ہے تو بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے، چچا بستر سے تڑپ رہا ہے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ارے میرے دوستوں، حد تو یہ ہے کہ ماں سکرات کی حالت میں پڑی ہوئی ہے اور اولاد کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ مسلمانیات کی ہے۔ تو رشتوں کے اگر درد کو سمجھنا ہے، رشتوں کے درد کو اگر سمجھنا ہے، تو تمہیں کربلا کو دیکھنا ہوگا۔ اس لیے کہ کربلا کا میدان صرف ہمیں جنگ نہیں بتاتا، بلکہ کربلا کا میدان رشتوں کو بھی سکھاتا ہے۔ رشتوں کو نبھانے کا ذریعہ یہ کربلا کا میدان ہے۔ رشتوں کا درد یہ کربلا کا میدان بتاتا ہے کہ بھائی بہن کی محبت کو اگر دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو، باپ کے انتقال کے بعد خوبی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے اگر دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو۔ اگر بھتیجے اور بھانجے یتیم ہونے کے بعد گھر کی بیٹی کو سرپرست کس طریقے سے بننا ہے اگر یہ معاملہ دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں بی بی زینب نے جس طریقے سے رشتوں کو نبھایا ہے، کربلا کے بعد بی بی زینب نے جس طریقے سے رشتے کے درد کو بتایا ہے، رشتے کی اہمیت کو بتایا ہے، دنیا کی کسی بھی خاتون نے رشتوں کی ایسی گہرائی کو نہیں بتایا، رشتوں کی گہرائی کو نہیں بتایا۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے دوست یاد رکھو، دنیا کا ہر رشتہ ایک دن ٹوٹ جائے گا۔ تمہاری بیوی ہے، ایک دن تمہارے ساتھ رہے گی، ناراضیاں آ جائے گی، طلاق ہو جائے گی، وہ تم سے حرام ہو جائے گی، ایک دن وہ مر جائے گی تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ دنیا کا ہر رشتہ ٹوٹنے والا ہے، مگر اس دنیا میں ایک ایسا رشتہ ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ دنیا میں ایک ایسا رشتہ ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکتی۔ اس دنیا میں ایک ایسا رشتہ ہے جس رشتے کو دنیا کبھی ختم نہیں کر سکتی، وہ ایک مضبوط رشتہ ہے، اور اس رشتے کا نام بھائی اور بہن کا رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی اور بہن کے رشتے کو بڑے مضبوط طریقے سے بنایا ہے، اس لیے کہ دنیا کا ہر رشتہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے،
مگر بھائی اور بہن کا رشتہ بدن کے اندر خون کے ساتھ ہوتا ہے. جب جسم دور ہو جائے تو اس میں ٹوٹ جاتے ہیں، مگر رگوں کے خون کو کوئی بدل نہیں کر سکتا، رگوں کے خون کو کوئی نہیں مٹا سکتا. تو بی بی زینب نے کربلا میں بتایا ہے کہ لوگ یاد رکھو، جب تمہارے سارے گھر لٹ جائے، جب تمہارے سارے خاندان لٹ جائے اور صرف تم اکیلے اپنے خاندان میں بچے رہو اور سوائے خواتین کے تمہارے خاندان میں کوئی نہ رہے، تو زینب کہتی ہے کہ رشتوں کی اہمیت کو سمجھو، اس لیے کہ جس خاندان میں رشتوں کی اہمیت ہوتی ہے وہ خاندان اگر دیکھے ہزار بار میں لٹ جائے مگر وہ آباد 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 ہوتا ہی رہتا ہے، آباد ہوتا ہی رہتا ہے. تو میرے دوستوں، اپنے گھروں کی آبادی کے لیے، اپنے خاندانوں کی آبادی کے لیے ہمیں رشتوں کی اہمیت کو دیکھنا ضروری ہے. تو وہ بی بی زینب دیکھیے کہ حضرت امام حسین کا جب سارا خاندان ختم ہو گیا تھا، صرف عورتیں بچی ہوئی تھی، تو اپنے بھتیجوں کو زینب پال رہی ہیں، اپنے بھائی کے بیٹوں کو بی بی زینب پال رہی ہیں. زنجیروں میں ہے، قید میں ہے، بھوک میں ہے، پیاس میں ہے، مگر کسی بھی حالت میں بی بی زینب نے رشتوں کو نہیں چھوڑا. بھوک میں بھی آپ نے رشتوں کی اہمیت دی، پیاس میں بھی آپ نے خون کے رشتے کی اہمیت دی، دھوپ میں بھی آپ نے خون کے رشتے کی اہمیت دی، بلکہ میرے دوستوں 47 دن قید کی حالت میں بھی آپ نے رشتوں کی اہمیت دی. نہ اپنے بھتیجے کو اپنے سینے سے دور کیا، نہ اپنے بھتیجے کو سینے سے دور کیا، نہ اپنے بھائیوں کو دور کیا، نہ اپنے بھاؤں کو دور کیا. میرے بھائی، اگر آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں تو دنیا کا سب سے بڑا بیک بون رشتہ کون سا ہے معلوم؟ خاندانوں کے لیے ایک ایسا رشتہ ہے جو بیک بون کہلایا 1300 سال سے، اور وہ رشتہ ہر خاندان کے لیے بیک بون کہلاتا ہے. اس رشتے کا نام ہے ننند اور بھاوج. ننند اور بھاوج کا رشتہ یہ خاندان کے لیے بیک بون ہے. ننند اور بھاوج کا رشتہ یہ خاندان کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. اور جب ننند اور بھاوج ایک دوسرے کے اتحاد کے ساتھ مضبوط رہتے ہیں تو خاندان کیسے ترقی کرتا ہے اگر دیکھنا ہے تو بی بی زینب اور شہر بانو کے رشتے کو دیکھو. اس لیے کہ بی بی زینب ننند ہے اور شہر بانو بھاوج ہے، اور ننند اور بھاوج قید میں رہ کر ایک دوسرے کے رشتے کو نبھا رہی ہیں، بھوک اور پیاس سے رہ کر نبھا رہی ہے. اور شہر بانو بستر پر ہے، سکرات میں ہے، اور بستر پر پڑے ہوئے ہیں، طرف میں ہے، اور بی بی زینب اپنے بچوں کو کٹوا کر شہر بانو کے بچوں کو اپنے گود میں پال رہی ہے. بیمار زینب پر اپنی ماضی پر رکھ کر سلا رہی ہے، ماضی پر رکھ کر سلا رہی ہے. تو میرے دوستو، آج ننند اور بھاوج کا رشتہ انتہائی خطرناک ہو چکا ہے. آج خاندانوں میں اتنا بھیانک مسئلہ ہو چکا ہے کہ کشمیر بارڈر پہ پاکستان کا جتنا خطرناک مسئلہ ہے نا، اس سے بھی خطرناک مسئلہ اپنے گھروں میں ننند اور بھاوج کا ہو چکا ہے. جبکہ یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. اگر خاندانوں کو ترقی کرنا ہے تو سب سے پہلے ننند اور بھاوج میں اتحاد کو پیدا کرو. اپنے گھروں میں ننند اور بھاوج میں محبت کو بڑھاؤ، اس لیے کہ ننند اور بھاوج کا رشتہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے بیک بون بن کے رہا، ہمیشہ ریڑھ کی ہڈی ہمیشہ بن کر رہا. اور جس گھر میں ننند اور بھاوج کا رشتہ مضبوط ہے، ان گھروں میں جا کر دیکھو کہ وہ گھروں میں کتنا سکون ہے، وہ گھروں میں کتنی اچھی ہے. تعلق کے حضرات محترم، تو آج ہم کربلا کے مسلسل جو ٹاپک آ رہی ہے، آج ہم بی بی زینب کے خطبے پر آج کربلا کے یہ سارے معاملات کو ہم ختم کر دینے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر محرم آئے گا، پھر محرم میں پھر کربلا کی کچھ نئے واقعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. آج چونکہ گزشتہ جمعہ اعلان ہوا تھا کہ آج سیدہ بی بی زینب کے خطبے کا اردو ترجمہ بیان کر کے ہم کربلا کی اس مسلسل چلنے والی ٹاپک کو ہم ختم کر دیں گے. تو میں نے آپ سے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ اگر ہمت اگر عورتوں میں ڈالنا ہے تو زینب کی سیرت کو اپنی عورتوں کو پڑھو. اگر اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو حق کے سامنے مضبوطی سے ٹھہرنا ہے تو بی بی زینب کے کردار کو اپنی بچیوں کو پڑھاؤ. اگر اپنی بچیوں کی کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا ہے تو بی بی زینب کی زندگی اپنے بچیوں کو بتاؤ. تو گزشتہ جمعہ آپ نے سنا کہ بی بی زینب کو قیدی بنا کر کوفہ لے جایا گیا، جنگی قیدی بنا کر کوفہ لے جایا گیا. امام زین العابدین کے گلے میں تقریباً 1 کنٹل سے زیادہ لوہا آپ کے گلے میں ڈالا گیا اور ان کی لنگی پیٹھ پر معصوم بی بی سکینہ کو رکھا گیا. اور امام زین العابدین کو اسی کمزوری، اسی نادری، اسی بیماری کی حالت میں وزنی لوہے کے زنجیروں کے ساتھ ننگے پیر گرم ریت میں چلاتے ہوئے کربلا سے کوفہ تک آپ کو پیدل لے گیا. اور وہاں پہ ایک افواہ
फौरा दी गई कि बागियों को कैद करके लाया जा रहा है, गद्दारों को कैद करके लाया जा रहा है। तो आप जानते हैं कि बीबी ज़ैनब आज कैदी बन के उस दरबार में जा रही है। कभी उस दरबार पे उनके वालिद की हुकूमत चला करती थी और उसी दरबार की कभी शहजादी बीबी ज़ैनब कहलाती थी। तो जिस दरबार की कभी शहजादी बीबी ज़ैनब कहलाती थी, आज वही शहजादी कैदी बनकर उस दरबार में जा रही है। कभी कूफा के दरबारों में बीबी ज़ैनब के लिए अपनी आंखों को बंद किया जाता था। बीबी ज़ैनब के एहतराम के लिए सारे मर्दानी कूफा अपनी गर्दनों को झुकाया करते थे। आज उन्हीं कूफा के दरबारों में और उन्हीं कूफा के गलियों में बीबी ज़ैनब को कैदी बनाकर बेपर्दा कूफा की गलियों में बीबी ज़ैनब को गिराया गया। तो हज़रात मोहतरम जरा देखिए कि कूफा वालों ने ऐलान कर दिया गया कि ऐ कूफा वालों, यजीद जंग जीत चुका है, हमारा बादशाह जंग जीत चुका है। बागियों को कैद करके ला रहे हैं, गद्दारों को कैद करके ला रहे हैं। तो लोगों ने पूछा इन गद्दारों का जुर्म क्या है? तो कहा कि ये वो लोग हैं जो कूफा वालों के माल को सरदे पे लूटा करते थे। अहले बैत को डाकू बनाया गया मेरे दोस्तों। ये वो डाकू है जो कूफा वालों का माल लूटा करते थे, जो लोगों का माल लूटा करते थे। इनकी मर्दों को हमने खत्म किया और औरतों और बच्चों को कैदी बनाकर ला रहे हैं। तो आप जरा सोचो मेरे दोस्तों कि वतन की मोहब्बत हर एक के दिल में होती है। और कुछ लोग जानते थे कि ये ज़ैनब नहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जानकर कुछ ठहरे हुए थे, और कुछ नहीं जानते थे, वो अपनी जमीन की मोहब्बत में ठहरे हुए थे। तो बस एक ही लम्हा बताऊंगा कि जिस दरबार में ज़ैनब जा रही है ना, उस दरबार में बीबी ज़ैनब के लिए सर नीचे हमेशा हुआ करते थे। आज उसी दरबार की गलियों में बीबी ज़ैनब का इस्तेमाल पत्थरों की बारिश से किया जाता है। पत्थर मारे गए अहले बैत की औरतों पे, खानवाले अहले बैत पे पत्थर मारे गए और कैदी बनाकर रखा गया। तब यहाँ मैं आपको देखिए कि जब बीबी ज़ैनब ने देखा कि बस लाचारी है, मजबूरी है, मजलूमी है, भूख है, प्यास है, अतराफ दुश्मन है और कभी भी मौत की सजा सुनाई जाने वाली है, जमीन की पराई हो चुकी है, साया भी दुश्मन हो चुका है, अब इनका कोई साथ देने वाला नहीं है। और जब एक दूसरे के कुछ लोग दरबार में पूछने लगे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, तो एक दूसरे से कहने लगे ये ज़ैनब है, ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये सर हुसैन का है, ये सर हुसैन का है। तो रोने वाले तो रोने रहे, कुछ खुशियां मनाने वाले तो खुशियां मनाते रहे। और इब्ने ज़ियाद मलऊन अपनी फौज को मुबारकबादी देता रहा कि मुबारक हो तुमने बागी को खत्म किया है, मुबारक हो तुमने यजीद के खिलाफ जाने वाले को खत्म किया है। मगर ऐसे खतरनाक माहौल में बीबी ज़ैनब का जो खुतबा था वो दिल को दहला देने वाला खुतबा। मेरे दोस्तों हकीकत में याद रखिए वक्त हो चुका है, आज ज्यादा वक्त लेने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए कि हर जुमा हम ज्यादा वक्त देते रहते हैं, मगर आज जनाजा है, लिहाजा 3-4 मिनट में मुख्तसर बीबी ज़ैनब के खुतबे के अहम बातें मैं आप हज़रात को सुनाऊंगा कि जरा देखिए कि औरत कैसी हिम्मत वाली होती है। कि औरत अगर समझे तो अपने घर की हिफाजत के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी सल्तनत से पंगा ले सकती है औरत, मगर ये औरत में हिम्मत कब आती है? जब वो औरत शरीयत पे टिकी रहना चाहिए। जब औरत शरीयत पे टिकी रहे तो अपने खानदान के लिए, अपने मजहब के लिए और अपने भाइयों के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से पंगा ले सकती है। और यहाँ दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द के दरबार में बीबी ज़ैनब का कितना बुलंद खुतबा और कितना अक़ली का खुतबा है। जरा देखिए मेरे दोस्तों कि इब्ने ज़ियाद जब ज़ैनब को देखता है तो कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुश्मनों का सफाया किया। क्या कहता है इब्ने ज़ियाद? हमने दुश्मनों का सफाया किया, बागियों को खत्म कर दिया। अब यजीद बहुत खुश हो जाएगा कि बागी खत्म हो गए। तब यहाँ बीबी ज़ैनब जलाल में आती है और सारे अहले कूफा को देखती है और सारे अहले कूफा को देखकर एक ऊंचे मुकाम पर ठहरते हैं और तारीख का सबसे अजीम और सबसे बुलंद और हमेशा याद रखे जाने वाला खुतबा कूफे की सरजमीन पर बीबी ज़ैनब फरमाती है। और यह ऐसा निशान तारीख़ और वरंगेज़ खुतबा है कि बीबी ज़ैनब के खुतबे ने कूफा के मैदान से लेकर क़यामत तक के आने वाले इस्लाम के घर निकालकर छोड़ दी। अगर कूफा में बीबी ज़ैनब का खुतबा ना होता तो बखुदा उसी दिन इस्लाम खत्म हो गया था, मगर इस खुतबे ने दोबारा ज़ैनब की ज़ुबान से इस्लाम को जिंदा किया। और कैसा है देखिए कि जब इब्ने ज़ियाद मक्र व फरेब से इमाम हुसैन के कटे हुए सब को देखता है तो बीबी ज़ैनब यहाँ शुरू हो जाते हैं, कहते हैं, पहले देखिए कहते हैं
آیتیں پڑھتے ہیں, کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. جیسا ہی اتنی مصیبت میں بی بی زینب کی زبان سے الحمدللہ نکلا تو سارا کوفہ کا دربار ہے نا, اتنی مصیبت میں بھی خدا کی تعریف کہا الحمدللہ رب العالمین. پھر آپ درود پڑھتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, پھر آپ کہتی ہیں اے کوفہ والو, اے اہل مکر و مدینہ تم رو رہے ہو, آنسو دل کے ہاتھوں میں کہتے ہیں کہ اے کوفہ والو, اے اہل مکر, اے اہل مدینہ تم رو رہے ہو, خدا کرے تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو. دیکھیے کیسی زبان جلال ہے, خدا کرے کہ تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو, تمہارا نعرہ و فریاد کی صدا ہمیشہ بلند رہے. تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جس نے سوت کاٹنے کے بعد اپنے کاٹے کے سوت کو ریزہ ریزہ کر دیا. یعنی آپ کوفہ والوں سے کہتی ہیں کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے تم بڑی محنت سے تاگا بنائے اور وہ تاگے کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیے. تم نے ایمان کی قسمیں کھائی, اسے غارت کر دیا. کون نہیں جانتا تمہارے ایمان کی بنیاد ہی مکر و فریب تھی. وہ کون سی بری خصلت ہے جو تم میں نہ ہو. تم اب رو رہے ہو, بخدا تمہیں زیادہ سے زیادہ رونا چاہیے اور کم سے کم ہنسنا چاہیے. بھلا خاتم الانبیاء کے پارے جگر, مادانی رسالت, مینار ہدایت, سید شباب اہل جنت کو ختم کرنے کے بعد تم کیسے اس لعنت سے پیچھا چھڑا سکتے ہو؟ آگاہ ہو جاؤ, تم نے اپنے نفس کے غلامی کے باعث اللہ کی ناراضگی کو مول لی ہے. اب تم ہمیشہ عذاب آخرت میں مبتلا رہو گے. کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کس کا خون بہایا ہے؟ یہ بڑا وزنی گناہ ہے. تم جانتے ہو تم نے کس کا خون بہایا ہے؟ کن مظلومات کی عصمت کے سروں سے تم نے چادریں چھین کر انہیں بازاروں میں گھمایا ہے؟ تم ایسے عمل کے مرتکب ہو جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان ٹوٹ پڑے, زمین دھس جائے اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. اے مکارو, تمہارا رونا تمہارے دامن کو صاف نہیں کر سکے گا. یہ کہتے ہیں کہ مکارو, تمہارا رونا تمہارے دامن کو صاف نہیں کر سکے گا. جو تم نے نواز رسول سیدنا امام علی مقام کو قتل کیا ہے, اس کے خون کے داغ کو تم کیسے بھول سکو گے؟ کوفیوں, تمہیں معلوم ہے تم نے کس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں, کون سے عہد کو توڑا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے کس بیٹی کی بے حرمتی کی ہے؟ یہ تمہارا وہ جرم ہے جس کی تلافی کبھی نہیں ہو سکتی. تم دنیا میں بھی رسوا ہو گئے, آخرت میں بھی تمہیں ذلیل خوار ہونا پڑے گا. دنیا کی دولت, دنیا کی لالچ میں تم یزید کے ہاتھ میں اپنے آپ کو بیچ دیا, اور تم نے اپنے ہاتھوں سے شمع مصطفیٰ کے, تم نے اپنے ہاتھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شمع کو بجھا دیا جس کا کوئی بداوا نہیں ہو سکتا. عنقریب تم پر خدا کا قہر و عذاب نازل ہو کے رہے گا. یہ بدعا کیا, کہا کہ عنقریب تم پر خدا کا قہر اور خدا کا عذاب نازل ہو کے رہے گا. تو حضرات محترم, تو ہر غد کے یہ ایک آپ کا خطبہ ہے. اور پھر دوسری جانب جب آپ دمشق جاتی ہے تو یزید کے دربار میں بھی بڑا عالیشان خطبہ ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو مختصر سنایا ہوں, یہ پورا خطبہ بی بی زینب کا تقریباً 22 منٹ کا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بعد نماز جمعہ 22 منٹ کی ریکارڈنگ میری یوٹیوب آئی ڈی پر آپ حضرات کو آئے گی. آپ حضرات میری یوٹیوب آئی ڈی پر بی بی زینب کا یہ عالیشان خطبہ سن سکتے ہیں. تو سنت ادا فرمائیے. جنازہ بھی ہے, مرد جنازہ ہے اور مسجد ہی کے پڑوس میں رہتے ہیں. اور پھر ان سے میرا رشتہ قریبی یہ ہے کہ ہمارے مدرسے دارالمنافیہ کارپوریٹ کے نائب محمد فضل عثمانی صاحب کے بہن بھائی کے بھائی ہیں. تو دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مرحوم کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند کرے, ان کی خبر کو روشن کرے اور اب الصراط کی راہ کو ان کے لیے آسان کرے. والحمدللہ رب العالمین.